اپنے ایک خاص بندوں کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں، اور مجھے ان آیات سے خاص محبت اس لیے ہے کہ ان میں ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایک اپرچونٹی، ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ کس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اعزاز حاصل کر لے۔ وہ کیا اعزاز ہے؟ وہ عباد الرحمن ہے، یعنی وہ الرحمن کے بندے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم عباد اللہ ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ یہ الرحمن کے بندے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بندوں پر خاص رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ایسے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے مستحق ہیں کہ ان کا نام الرحمن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، عباد الرحمن کہتے ہیں۔ وہ عباد الرحمن، اور ان کے لیے ان کی مختلف خصلتیں دیکھ لیجئے کہ اسلام میں ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے، 5 بنیادی ہم سے جو مطالبے کیے گئے ہیں، ہم سب ان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو واضح طور پر حرام ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا ہے۔ کچھ چیزیں واضح طور پر فرض ہیں، وہ ہمیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ زیادہ نہیں مانگا، زیادہ مطالبے نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب کوئی انسان کہتا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز ہو جس کے ذریعے میں ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤں، ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ تم صبح میں یہ ذکر کرو، دوپہر میں یہ کرو، شام میں یہ کرو، اور یہ خاص ورد کرو، اور ہماری یعنی اگر آپ نے کسی ایک اعلیٰ مقام پر پہنچنا تو اس کے لیے 100-150 انسٹرکشن ہوتی ہیں، اس کے ذریعے آپ پہنچ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے تو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن نے معاملے کو بہت سمپل کر دیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ان کا ایک مقام ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کی اسٹرینگتھ کچھ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی اسٹرینگتھ کچھ اور ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے، کچھ میں اور صلاحیت ہوتی ہے۔ ان آیات میں جن لوگوں کی جو خاص صلاحیتیں ہیں نا، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ شاید تم اس ذریعے سے عباد الرحمن بن جاؤ، اس سے نہیں تو اس ذریعے سے بن جاؤ گے، ورنہ اس ذریعے سے بن جاؤ گے، ورنہ اس ذریعے سے بن جاؤ گے۔ یہ لسٹ بہت خوبصورت ہے۔ لسٹ میں کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے الرحمن کے وہ بندے وہ ہیں جو زمین پر کمزوری کے ساتھ چلتے ہیں۔ کمزوری کے ساتھ چلنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ جھک کے چلتے ہیں ایسے جیسے آدھے رکوع میں چل رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، سر اٹھا کے چلتے ہیں، لیکن کسی پر اپنا روب جما کے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ، جاہل عربی میں کہتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں، اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں، بھڑک جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اونچی آواز ہو جاتی ہے، گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، یا الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ ایسے جاہل لوگ ان سے باتیں کرنے لگیں اور ان سے الٹی سیدھے خطاب کرنے لگیں، قالوا سلاما، تو وہ جواب میں سلام کہتے ہیں۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ سلام یہاں حال بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ جواب دیتے ہیں سلامتی کے ساتھ، سکون سے، بغیر جذبات میں آئے، بغیر غصے میں آئے۔ لوگ ان کے سامنے بھڑک رہے ہیں، آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، وہ ٹھنڈے رہتے ہیں، بالکل کام، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم علامت ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کے لیے خاص رحمت ہوگی۔ اس نے اتنی ساری بدتمیزی اور اتنی بے ادبی کے سامنے اتنی تمیز سے سلوک، اپنے ادب کو برقرار رکھا۔ قالوا سلاما۔ دوسرا کہ اگر کوئی جاہل لوگ ان کے پاس آتے ہیں جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ابھی ریزنیبل بات کرنا مناسب نہیں ہے، یہ بہت جذباتی ہو چکے ہیں، ابھی ان کے ساتھ اگر آپ لاجیکل بات کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ الوداع کہہ دیتے ہیں، سلام، کبھی بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ وہ عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں اس سچویشن سے۔ یہ پہلی کوالٹی ہے ان لوگوں کی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز میں بڑے اچھے ہیں، گھنٹوں نفلیں پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے روزے کی صلاحیت بہت ہے، ہر منڈے کو، ہر تھرسڈے کو لگے ہوتے ہیں روزوں میں۔ کچھ لوگوں کو قیام اللیل، تہجد کا بڑا شوق ہوتا ہے اور بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ تمام چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن صبر نہیں ہوتا، غصہ بھی بہت ہوتا ہے، ان کی وہ اسٹرینگتھ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن نماز تو، فرض نماز تو وہ کر لیتے ہیں، تہجد بڑی مشکل ہے بھائی، وہ بہت مشکل، روزہ نہیں رکھا جاتا، رمضان کے تو رکھ لیتے ہیں، کوئی نفلی روزے ان کے بس کی بات ہے نہیں، وہ بہت بھاری پڑتا ہے ان پر۔ لیکن جب ان کے تحمل کی بات آتی ہے، صبر کی بات آتی ہے، لوگوں کے سامنے، بدتمیز لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی بات آتی ہے، ان سے اچھا کوئی ہے نہیں۔ وہ بھی عباد الرحمن ہے، اسی کے ناطے عباد الرحمن ہو گئے، یعنی ایک اس کوالٹی کی وجہ سے ان کو ایک خاص اعزاز مل گیا۔ دوسرا اعزاز، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے ساری راتیں گزارتے ہیں سجدے میں پڑے ہوئے، کھڑے ہوئے، تہجد پڑھنے والے لوگ۔ یہ کیا عظیم بات کی ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپے میں رکھنا، اس کی بات پہلے کی ہے، تہجد کی بات بعد میں کی ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہمبل نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے ہمبل کرنا بڑا مشکل ہوگا۔
اصل انا صرف اللہ کے سامنے نہیں ہوتی، انا لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ شیطان کی انا اللہ کے خلاف نہیں تھی، آدم کے خلاف تھی۔ مخلوق کو کبریائی دکھاتا ہے، وہاں پر اصل میں توحید کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں ایسے بالکل تواضع کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے آپ کو کمزور بنا کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ انسانیت کے ساتھ بھی رحمت کے ساتھ برتاؤ کریں گے، ان کے سامنے کو بڑائی نہیں دکھائیں گے کہ اللہ کے سامنے بہت چھوٹے، لوگوں کے سامنے بہت بڑے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اذلۃ علی المؤمنین قرآن نے کہا ہے، دوسرے مسلمانوں کے سامنے تو بالکل جھکے ہوئے، بالکل یعنی ان کے عزت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کی طرف۔ خیر یہ دوسری کوالٹی ہے۔ گرامر کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے ان تمام کو الگ الگ گروہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام ایک ہی گروہ کی کئی مختلف صفات ہیں۔ یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ کیا آپ پہلے گروپ میں سے ہیں، کیا آپ دوسرے گروپ میں سے ہیں، کیا آپ تیسرے گروپ میں، اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے۔ تیسرا گروپ کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كانت غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خاص عباد میں سے مانے جائیں گے۔ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں یا ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب کا غرامہ، یہ بہت بڑی پینلٹی ہے، یہ بہت بڑی قیمت ہے جو ہم نہیں پے کر سکتے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ اتنی بری جگہ ہے تھوڑی دیر رہنے کے لیے یا ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یا اللہ ہمیں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ چلو جائیں گے بھی تو کچھ دن کے لیے جائیں گے نا، پھر نکل آئیں گے، یہ خیال ان کو نہیں آتا۔ یہ یہود کی بیماری تھی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم فی دینہم ما كانوا یفترون، ہمیں تو آگ کچھ ہی دنوں چھوئے گی، اس کے بعد نکل جائیں گے۔